عظیم چودھری صاحب، سر اس وقت سیاسی، معاشی اور آئینی بحران ہے، کیا الیکشن اس تمام بحرانوں سے ہمیں نکال پائے گا سر؟ یہ سوال اگر تھوڑا سا بدل لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. سر بدل دیں، آپ کو یہ استحقاق ملتا ہے سر. میں آپ سے سر کیا پاکستان کا پالیٹیشین یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی بقا، سلامتی، استحکام موجود رہے؟ کیا پاکستان کا پالیٹیشین یہ چاہتا ہے کہ ہم بیرونی قرضوں سے نجات حاصل کریں؟ کیا پاکستان کا پالیٹیشین یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سفارتی تعلقات دنیا کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں؟ کیا ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بیرونی قرضوں سے نجات چاہتے ہیں؟ اگر پاکستان کا پالیٹیشین یہ چاہتا ہے تو پاکستان کے تمام انتخابات آج تک جتنے بھی ہوئے، میری ہوش میں 70 سے دیکھ رہا ہوں یہ سب کچھ، انتخابی نتائج پر بہت معاوضہ کیا گیا، وائٹ پیپر چھاپے گئے، 77 کی موومنٹ ہوئی، لیکن پارلیمنٹ کے اندر پولیٹیکل پارٹیز تمام کی تمام حلف اٹھانے کے لیے چلی گئی. جب آپ حلف اٹھا لیتے ہیں تو آپ انتخابی نتائج کو تسلیم کر لیتے ہیں. کیا اس دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی یا اس سے مختلف صورتحال پیدا ہوگی؟ دو سائملٹینیسلی کوسچنز ہیں ہم سب کے سامنے کہ ہمارا پالیٹیشین کیا کرنا چاہتا ہے. فوج تو اپنا کام جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن سر ویسے عظیم چودھری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں قطع کلامی کی بھی معافی چاہتے ہوئے اور سوال پوچھنے کی جسارت اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑا ضروری ہے، اس کو ذرا اس پہ بھی بات کریں آپ. میں یہ مانتا ہوں، میں اقبال جرم کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ میری تاریخ بہت ہی میرے لیے شرمناک ہے، بٹ وہ تو تاریخ ہے نا سر. آگے بڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس دفعہ نئی تاریخ رقم ہو جائے، ہم ان بحرانوں سے نکل آئیں. کیونکہ میر صاحب بیٹھے ہیں یہاں، جنرل صاحب کافی تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. سیاسی بحران، معاشی بحران، آئینی بحران، یہ تین بڑے بحران ایک ساتھ مجھے نہیں لگتا اس سے پہلے کبھی ہوں گے اتنی شدت کے ساتھ. نہیں، ایسے بحران پہلے بھی پیدا ہوئے اور سائملٹینیسلی یہ تینوں بھی موجود رہے. اس وقت تک میڈیا اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ بات کر سکتا. سر اب میڈیا کی آزادی نے یہ سب چیزیں اقدام کر کے رکھی ہوئی ہیں. 1977 میں بھی کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو گیا تھا. اس وقت کے پرائم منسٹر کے علاوہ کوئی اسمبلی کو توڑ نہیں سکتا تھا اور وہ توڑنے سے انکاری تھے. ایجیٹیشن ہوئی، بہت کچھ ہوا، مارشل لگا. میں اس میں نہیں جانا چاہتا تھا، آپ تاریخ کی بات کو ناپسند کر رہے ہیں. میں ناپسند نہیں کر رہا چوہدری صاحب، میں نے تو کتابوں میں پڑھا، ہو سکتا ہے 77 آپ نے دیکھا ہو، پر 77 میں لوگ غربت سے مر نہیں رہے تھے. غربت ضرور تھی، چینی بھی شارٹ تھی، آٹا بھی مہنگا تھا تھوڑا بہت، پیٹرول بھی تھوڑا بہت، پر اب تو برا حال ہو چکا نا سر. آپ نے ریزرو دیکھ لیجئے، اکنامکس انڈیکیٹرز دیکھ لیجئے، وہ اتنے برے نہیں تھے. میں اس لیے اس پہ میں ذرا زور دیتا ہوں کہ جب آپ انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں اور تینوں کو ملاتے ہیں تو بہت ورسٹ ہے سر 70 سالوں میں. ایوب خان صاحب کے دور میں چینی 14 آنے سے 1 روپے 2 آنے ہوئی تھی اور ایوب کتا ہو گیا تھا. چھوڑ دیجیے اس بات کو، آگے چلتے ہیں. پاکستان کی معیشت جو ہے، اگر اس کی بات کرنی ہے تو یہ دیکھیے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان کی اسٹیٹ نے دنیا سے کیا کہا تھا. یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت میں جائیں گے جو ہماری حفاظت کرے گا اور ہمیں پیسے دے گا. ہم تو غریب لوگ تھے، فقرے لوگ تھے، ملک میں پیسے ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. چودھری صاحب ٹائم کم ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے. ویسے سر اس مسئلہ یہ نہیں ہے جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بارڈر پر ایک وزیر اعظم رہا 17 سال، اور بارڈر کے اس پار جہاں آپ اور میں رہتے ہیں جس کو پاکستان کہتے ہیں، وہاں میرے خیال 7 پرائم منسٹر رہے اور پھر صدر ایوب صاحب بطور صدر آ گئے تھے. تو المیہ یہ رہا اس ملک کے ساتھ، وہاں ایک ہی وزیر اعظم رہا 17 سال. المیہ یہ رہا کہ ہم انتخاب سے بھاگتے رہے. اگر ہم شروع میں ہی انتخاب کرا لیتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. ہم کانسٹیٹیوشن بنا لیتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. ہم آج کے اور ہوتے. اب آگے کی بات اگر آپ اجازت دیں تو میں جی سر 1 منٹ ہے، کر لیں. جی میں 1 منٹ میں پوری کر لوں گا. جی پاکستان کا پالیٹیشین اگر پاکستان کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے تو اس کو انتخاب سے پہلے بیٹھ کر اگلا ایک لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی کن پالیسیز کو لے کے چلیں گے اور ان پر اتفاق رائے کیا جائے. انتخاب کے بعد کوئی اتفاق رائے نہیں ہوگا، پارلیمنٹ چلانے کی کوشش کی جائے گی اور بے توقیری کے ساتھ چلے گی. یہ ہے میرا جواب.